تو میرے دوستو، درود و سلام کی اہمیت ہے، میں نے اپنی زندگی کا جو تجربہ کیا ہے نا، میں 1000 دفعہ روز پڑھتا ہوں، میرا معمول ہے الحمدللہ، اور سالوں سے اللہ مجھے اس پہ قائم رکھے، اور میری یہی تمنا ہے کہ میری زبان سے آخری وقت میں بھی درود و سلام ہو، میں محبوب کا نام لیتا جاؤں، کیونکہ درود میں، سلام میں اللہ کا نام بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ذکر اللہ بھی ہوتا ہے، ذکر حبیب خدا بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہتے ہیں نا رسول محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نماز کے اندر سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، پھر آگے التحیات میں نبی کا نام، درود میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، یہاں بھی اللہ کا نام اللہم سے شروع ہوتا ہے، یہ پہلے اللہ کا ذکر پھر نبی کا ذکر آتا ہے۔ تو ہر بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آپ اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کے حبیب کا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ درود و سلام پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ مجھے ایک درود کی اجازت مدینے سے ملی تھی، میں آپ کو دے دوں۔ پہلے جب مجھے ملی تھی تو مجھے منع کیا گیا تھا کہ 3 بندے ہیں جن کو آپ ہر بات بتاتے ہیں، ان کو آپ نے نہیں بتانا، ان کے نام بتائے گے مجھے، وہاں بزرگ تھے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بہتر ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ میں پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر جب میں گیا تو مجھے ایک بندے نے کراچی میں، ابھی پچھلے دنوں فوت ہوئے بیچارے، بہار کالونی کے شفیق بھائی تھے ہمارے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں اور آپ یہ درود پڑھتے ہیں اور ہاتھ ایسے کر دیں اوپر، ایسے کرتے ہیں، وہی درود جو مجھے مدینے سے اجازت ملی تھی۔ میں چپ کر گیا، میں نے اجازت نہیں دی، لیکن ان کو پتہ چل گیا۔ پھر جب میں مدینے گیا تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کسی کو بتایا؟ میں نے نہیں بتانا چاہتا تھا لیکن ممانعت تھی، ایک بندے نے خواب دیکھ لیا تھا، اس نے مجھے وہ درود پڑھ کے سنا دیا۔ تو پھر مجھے فرمایا کہ اس کو اجازت دے دیں آپ جا کے۔ میں واپس آیا تو اس کو اجازت دی۔ پھر میں جب تیسری مرتبہ مدینہ پاک میں گیا، الحمدللہ یہ آج 40 سال سے مسلسل، اس سال میں نہیں جا سکا، مسلسل سالوں سے جاتے ہیں، حضرت بھی جاتے ہیں، بلکہ 1-2 دفعہ ہمارا اکٹھے بھی وہاں موقع بنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک دفعہ درود پڑھتا جا رہا تھا باب السلام سے، اتنی رش بھیڑ تھی، حج کا آخری دن تھے حج کے، بالکل قریب ترین 3، 4 یا 5 ذی الحج تھی، انتہائی رش تھا، ٹھہرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ جیسے میں باب السلام میں داخل ہوا تو میرے اوپر گریہ طاری ہو گیا کہ میں کیسے حاضری دوں گا، کیسے منہ دکھاؤں گا آگے جا کے۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں میں 3 دن باب عمر میں بیٹھ کے روتا رہتا تھا کہ یا اللہ میں آپ کے محبوب کو کیسے منہ جا کے دکھاؤں، میں تو داڑھی سفید کیے پھرتا ہوں، میرا من تو ابھی بھی کالا ہے۔ تو مجھے وہ یاد آئے بات، میں نے کہا وہ تو اتنی بزرگ تھے، وہ اتنی ڈرتے تھے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب میں معجز شریف میں پہنچا تو میں نے اپنے اوپر روتے روتے یہ کپڑا ایسے ڈال لیا اور ایسے کر لیا، میں نے ایسے نیچے، کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں وہاں جو عربی مسئول ہے بڑا، جو انچارج ہے معجز شریف میں ٹھہرتا ہے، وائرلیس اس کے ہاتھ میں تھی، وہ بندوں کو چیرتا ہوا میرے پاس آیا، میرے دونوں کندھوں کو پکڑا اور سیدھا مجھے دھکیل کے دیوار کے ساتھ جا کے کھڑا کر دیا، اور مجھے درود و سلام کا اتنی سا ایک کارڈ پکڑا دیا اور خود ہی مجھے کھڑا کر کے چلا گیا، اور میں نے جی بھر کے سلام پیش کیے۔ ابھی پچھلے دنوں جب میں آخری حاضری پہ گیا تو جب میں آخری حاضری میں تھا تو میں سلام پڑھ کے نکلا تو 2 لبنان کے یا شام کے 2 بزرگ تھے، جب میں سلام پڑھ کے نکلا تو انہوں نے میری بازو پکڑ لی اور مجھے دوبارہ اندر لے گئے۔ جب اندر لے گئے تو سیدھا معجز شریف کے پاس لے گئے، کہتے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا معجزہ ہے، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کہا یہ گواہ ہے، ہم نے یہ خواب لبنان میں دیکھا ہے اور آپ کو دیکھا ہے، اور اسی طریقے سے دیکھا ہے کہ ہم آپ کو باہر سے اندر لے آئے ہیں، آپ ہمارے سلام بھی پیش کریں اور اپنے بھی پیش کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ لبنان کے معجز شریف، اللہ آپ کو نصیب کرے، مجھے بھی نصیب کرے دوبارہ۔ تو درود و سلام جو مجھے اجازت ملی اور اس کی اجازت عام ملی، مجھے یاد نہیں رہتا، وگرنہ میں لوگوں کو دیتا بھی ہوں، کبھی مجھے بھول جاتا ہے، جب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ تو وہ بالکل مختصر ہے، وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ پڑھتے جائیں، صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھی ہے اسی میں، سلام بھی ہے، مکمل ہے۔
مختصر بھی ہے، ثواب سب سے زیادہ ہے۔ سارے پڑھتے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ پڑھتے جاؤ، آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے گا، تمہاری زندگی بدل جائے گی، دکھ دور ہو جائیں گے، بیماریاں دور ہو جائیں گی، شفا یاب ہو جاؤ گے، غم غلط ہو جائیں گے، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، بے اولادوں کو اولاد ملے گی، جن کی شادی نہیں ان کو اللہ شادیوں کی بیویاں دے گی، نعمت ملے گی، اور جن کو جو مسئلہ ہو میں نے آزمایا ہے، درود کی برکت سے سارے کام میرے اللہ نے کر دیے۔ اطمینان سب سے بڑی چیز ہے، اللہ نے ہمیں اطمینان دے رکھی ہے۔ آپ بتائیں، رب کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے نہ دیکھو، کیا آپ کو اس مجلس میں اطمینان ملا یا نہیں ملا؟ سکون ملا یا نہیں ملا؟ یہ درود کی برکت ہے، یہ محفل کی برکت ہے، اور یہی طریقہ صحیح ہے درود و سلام کا جو ہم نے یہاں پہ منعقد کیا پروگرام، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مقبول فرمائے۔ اور یہ نہیں ہے کہ جو طریقہ مروجہ بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، ایسا طریقہ ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہے۔ وہی طریقہ ہے درود و سلام کا، تنہائی میں پڑھو، مجمع میں پڑھو، راہ چلتے پڑھو، بستر پہ بیٹھے پڑھو، نماز میں پڑھو، اور دعاؤں میں پڑھو۔ جو دعا درود سے خالی ہو معلق پڑی رہتی ہے فضاؤں میں کچھ علماء سے، جس کے آگے پیچھے درود پڑھا جائے اور دیر نہیں لگتی، عرش بری تک چلی جاتی ہے اور قبول و مقبول ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے گزارشات کو قبول و مقبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ مختصر پروگرام تھا میں نے زیادہ وقت لے لیا، باتیں میرے پاس تو اور بھی بڑی زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ انہی گزارشات کو قبول و مقبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آداب شریعت نصیب فرمائیں، احترام نصیب فرمائیں۔ شریعت ہے، یاد رکھو، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ شریعت سے باہر جاؤ گے محور سے ہٹ جاؤ گے، محور سے ہٹ جاؤ گے۔